انوکھی شادی، 5 دوست سعاد، طلحہ، شہید، عبدالمعیز، عبدالرافع اور فیضان رشید ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ہمیشہ اکٹھے ہی کھیلتے تھے۔ طلحہ اور شہید کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ طلحہ نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھے بغیر چاروں دوستوں کو شادی کا کارڈ دے دیا۔ 5 دوست سعاد، طلحہ، شہید، عبدالمعیز، عبدالرافع اور فیضان رشید ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ہمیشہ اکٹھے کھیلتے تھے۔ طلحہ اور شہید کسی رشتہ دار کی شادی تھی اور طلحہ نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھے بغیر ہی چاروں دوستوں کو شادی کا کارڈ دے دیا۔ چاروں دوست شادی کارڈ لے کر بہت خوش ہوئے اور شادی پر جانے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ بالآخر شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ وہ چاروں دوست شادی پر جانے کے لیے تیاری کی بس پر سوار ہو کر طلحہ کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں میں اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے پیدل جانا پڑتا تھا۔ وہ چاروں دوست اڈے سے اترے اور پیدل گاؤں کی جانب چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ طلحہ نے اپنے چاروں دوستوں کو مل کر خوش ہوا لیکن تھوڑا پریشان بھی ہو گیا کیونکہ شادی کی تقریب سادگی کے ساتھ ادا کی جانی تھی۔ چاروں دوست طلحہ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ طلحہ نے کہا کہ میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، طلحہ نہ آیا۔ عبدالمعیز کہنے لگا یار بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، طلحہ نہیں آیا تو سعاد کہنے لگا طلحہ آتا ہی ہوگا لیکن آدھا گھنٹہ اور گزر گیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ عبدالرافع کہنے لگا یا وہ نہیں آتا تو ہم گھر واپس چلتے ہیں۔ فیضان کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ چاروں دوست گھر کی طرف جانے کے لیے چل پڑے۔ واپسی پر رات ہو گئی۔ وہاں کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈر گئے۔ سعاد، عبدالرافع اور عبدالمعیز دوڑنا شروع ہو گیا۔ اچانک اندھیرے میں پتہ نہ چلا اور سعاد عبدالرافع کھال میں گر گئے اور کپڑوں کو کیچڑ لگ گیا۔ انہوں نے پانی کے ساتھ کپڑے دھوئے اور اسی دوران ایک اور کتا ان کی جانب دوڑتا آ رہا تھا۔ ان سب میں فیضان رشید دلیر و بہادر تھا۔ اس نے اینٹ کا ٹکڑا کتے کو مارا تو امجد نے کالی چیز دیکھی تو ڈر گیا لیکن فیضان نے اینٹ کا ٹکڑا اس کی طرف پھینکا تو ہنسنے لگ گیا۔ فیضان کہنے لگا یار یہ تو گدھا ہے جو گھاس کھا رہا ہے دیکھ۔ عبدل کہنے لگا کہ گدھا تم کسی کام آتے ہو نہیں، بس گھاس ہی کھاتے رہتے۔ عبدالمعیز کہنے لگا آؤ گدھے ہم ہٹے چھوڑاؤ۔ عبدالرافع کہنے لگا تم چاروں گدھے پر بیٹھ گئے۔ فیضان رشید نے گدھے کے گلے میں رسی دیکھی جو لٹک رہی تھی۔ فیضان نے کہا کہ وہ دیکھو رسی لٹک رہی ہے۔ فیضان نے گدھے کی رسی پکڑ لی۔ عبدالرافع اور شہید، امجد اور عبدالمعیز گدھے پر بیٹھ گئے اور گدھے نے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر اڈا آ گیا اور اڈے سے انہوں نے رکشہ لیا اور کچھ کھائے پیے بغیر گھر آ گئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو پسند چینل کو سبسکرائب، کومنٹس، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔